بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ امپلائی پیڈیا کے پلیٹ فارم سے استاد محترم کے ادب و احترام کے سلسلے میں اس ویلاگ کو دیکھیں گے۔ پورا دیکھیے گا۔ اپنی بات شروع کرنے سے پہلے یہ چھوٹا سا کلپ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس کو غور سے سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نولن اسٹوری میں خوش آمدید۔ استاد کا ادب۔ خلیفہ ہارون رشید نے اپنے بیٹے کو مشہور عالم امام اصمعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس علم و ادب کی تربیت کے لیے بھیجا۔ کچھ دنوں بعد خلیفہ صاحب اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت کا جائزہ لینے کے لیے بغیر اطلاع وہاں پہنچ گئے۔ دیکھا کہ امام اصمعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وضو کرتے ہوئے اپنے پاؤں دھو رہے ہیں اور شہزادہ پانی ڈال رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر خلیفہ وقت کو بڑا غصہ آیا اور امام اصمعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا کہ حضرت، میں نے اسے آپ کے پاس علم و ادب سیکھنے کے لیے بھیجا ہے۔ آپ کو اسے حکم دینا چاہیے تھا کہ یہ ایک ہاتھ سے پانی ڈالے اور دوسرے ہاتھ سے آپ کا پاؤں دھوئے۔ ہارون رشید وہاں سے واپس ہوئے اور اپنے دوسرے بیٹے مامون کو بھی امام اصمعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس بھیج دیا۔ اب دونوں شہزادوں کا یہ حال تھا کہ جب امام اصمعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسجد سے نکلنے کا ارادہ کرتے تو دونوں شہزادے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش میں دوڑ پڑتے تاکہ ان کی جوتیاں اٹھا سکیں۔ آپ نے اس کلپ کو دیکھا کہ کس طرح ایک وقت کے بادشاہ کے بیٹے اپنے استاد کی عزت اور تکریم کرتے ہیں، اور آج پورے معاشرے میں بہت سے لوگ استاد کے پیچھے، استاد کے منہ پر باتیں کرتے ہیں جو استاد کی عزت و تکریم ہونی چاہیے اس سے صرف نظر کرتے ہیں۔ تو آج میں اس ویڈیو میں استاد کے متعلق کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں سب سے بہترین ہاؤسنگ سوسائٹی بحریہ ٹاؤن ہے، لیکن کسی استاد کا گھر بحریہ ٹاؤن میں نہیں ہے۔ آپ کو یہ بھی علم ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے نیب بہت ایکٹیو ہے، سیاستدان، فوجی، جرنل، بیوروکریٹ سب کے کیسز نیب میں ہیں۔ الحمدللہ کسی استاد کا نیب میں کوئی کیس نہیں ہے۔ پاناما لیک کے بعد بہت سے لوگوں کے، بیوروکریٹس کے، سیاستدانوں کے، تاجروں کے اثاثے غیر ملک میں پائے گئے، کسی استاد کے غیر ملکی یا چھپے ہوئے اثاثے نہیں ہیں۔ میرا دین یہ کہتا ہے کہ زندگی میں ایک بار صاحب استطاعت فرد پر، مسلمان پر حج کرنا لازم ہے۔ ایک استاد یا ایک سرکاری ملازم حج کرنے کی حسرت جو ہے دل میں لیے ہی اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ 90% اساتذہ کے گھر یا تو 5 مرلے میں ہیں یا 10 مرلے میں ہیں، بلکہ بہت سے اساتذہ تو بیچارے کرائے کے مکان میں رہتے ہیں۔ اساتذہ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ صبح سویرے تمام سکول، کالجز اور تعلیمی ادارے وقت پر کھلتے ہیں، کوئی سکول بھی لیٹ نہیں کھلتا۔ کوئی ایک آدھا استاد لیٹ ہو سکتا ہے لیکن اجتماعی طور پر سکول وقت پر کھلتے ہیں۔ آپ کے بچے باحفاظت آپ بذات خود اساتذہ کے حوالے کر کے آتے ہیں۔ والدین اس بات کی تصدیق کریں گے کہ بہت سے بچے شرارتی ہوتے ہیں جن سے والدین خود پریشان ہوتے ہیں، لیکن استاد ایک ایسی پرسنالٹی ہے جو اپنی محبت اور شفقت سے اس شرارتی بچے کو یا کام نہ کرنے والے بچے کو کام کرنے والا بنانے والی شخصیت استاد ہی ہوتا ہے۔ فی زمانہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جتنے بھی لائق اساتذہ ہیں دنیا ان کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کے لیے ایکسٹرا ٹائم دے دیں، ان کو ٹیوشن پڑھا دیں۔ پھر وہ استاد اپنے گھر اور بچوں کے ٹائم میں سے قیمتی وقت نکال کر آپ کے بچے کے مستقبل کو روشن کرتا ہے۔ پورے ملک کے اساتذہ کی آپ لسٹ نکلوا لیں، کوئی استاد فارن نہیں گیا سوائے ایک ملک کے، وہ بھی عمرہ اور حج کرنے کے لیے سعودی عرب ضرور گیا ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی استاد بیچارہ باہر نہیں جا سکا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ جس نے مجھے ایک لفظ پڑھایا وہ میرا آقا اور استاد ٹھہرا۔ معاشرے کے
تمام افراد سے، تمام اکائیوں سے، تمام محکموں سے گزارش ہے کہ اساتذہ کرام کی عزت کریں۔ یہ معاشرے کے پھول ہیں، معاشرے کو بنانے والے ہیں۔ اپنی زندگی جیسے بھی گزاریں، دوسروں کی زندگیوں کو بناتے ہیں، اپنی زندگیوں کو مشکل میں ڈالتے ہیں، دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ جو بھی معاشرہ اساتذہ کا احترام کرتا ہے وہ کامیاب ٹھہرتا ہے۔ ترقی پذیر ممالک کو آپ دیکھ لیں کہ وہاں اساتذہ کی کتنی عزت و تکریم ہے۔ میں تمام معاشرے کے افراد سے گزارش کروں گا، اپنے اساتذہ سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ اپنی ڈیوٹی کو مناسب طور پر سر انجام دیں اور کسی قسم کی بھی سستی نہ کریں۔ بہت شکریہ۔ مجھے امید ہے آپ کو آج کی یہ بات پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حامی و ناصر ہو۔